رومی نے ایک بار وقت کے پار دھیرے سے کہا، صبح کی ہوا میں کچھ راز ہیں جو تمہیں بتانے ہیں، واپس سو مت جاؤ۔ مگر یہ راز کیا ہے؟ اور یہ راز کیوں صرف خاموشی میں، جب دنیا جاگتی نہیں، سنے جا سکتے ہیں؟ کیونکہ تم میں کچھ حصے ایسے ہیں جو صرف تب سنائی دیتے ہیں جب دنیا بولنا بند کر دیتی ہے۔ تمہارے نام، تمہارے کردار، تمہاری عادتوں کے نیچے ایک وجود ہے، ایک ایسا وجود جو صبر سے ہمیشہ کے لیے تمہارے اندر کی طرف منتظر ہے۔ یہ وہ تم نہیں جو دنیا کے سامنے دکھتا ہے یا کام کرتا ہے، بلکہ وہ تم جو سپنے دیکھتا ہے، جو درد محسوس کرتا ہے، جو یاد رکھتا ہے۔ وہ شخص جو تمہاری پہلی یاد سے پہلے بھی تھا اور تمہارے آخری سانس کے بعد بھی رہے گا۔ یہ وجود بھیڑ میں نہیں ملتا، یہ تنہائی میں پیدا ہوتا ہے۔ اگلے کچھ منٹوں میں ہم رومی کے ساتھ روح کے ایک سفر پر چلیں گے، اس خاموشی کی طرف جہاں سچائی سانس لیتی ہے۔ ہم بات کریں گے تنہائی کی طاقت کے بارے میں۔ ہم دیکھیں گے کہ خود کو خلیت کے سامنے کھڑا کرنا کیا ہے، خود کو جاننا کیا ہے، اور یہ وہم ختم کرنا کیا ہے کہ تم کبھی محبت سے جدا تھے۔ یہی وہ روحانی راستہ ہے جس پر رومی چلا۔ یہ اندر کا سفر ہے۔ ہم تنہائی سے ڈرتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ہمیں خاموشی پسند نہیں، بلکہ اس لیے کہ خاموشی میں ہمارے چہرے کے نقاب اتر جاتے ہیں۔ دوسروں کے سامنے ہم سیکھتے ہیں کہ خود کو کیسے دکھانا ہے۔ ہم سیکھتے ہیں کہ کیا بولنا ہے تاکہ لوگ خوش ہوں، کیسے چلنا ہے تاکہ ہمیں قبول کیا جائے، کیسے مسکرانا ہے تاکہ پسند کیے جاؤ۔ مگر تنہائی میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، کوئی کہانی نہیں ہوتی، صرف تمہاری سانس کی آواز ہوتی ہے۔ تمہارے خیالات دھیرے دھیرے کھل رہے ہوتے ہیں اور وجود کا بوجھ اندر کی طرف دبتا ہے، اور وہیں اس خاموش کمرے میں اصلی سفر شروع ہوتا ہے۔ رومی یہ جانتا تھا، اس نے تنہائی کو اکیلا پن نہیں سمجھا، بلکہ اس نے تنہائی کو ایک پاک جگہ مانا، جہاں سے دنیا سے بھاگ نہیں جاتے، بلکہ دنیا کے اندر کی طرف جاتے ہیں۔ اس نے لکھا، تھوڑی دیر اپنے کمرے میں اکیلے رہنا ہر اس چیز سے زیادہ قیمتی ہے جو تمہیں کبھی دیا جا سکتا ہے۔ یہ شعر نہیں، یہ پیغمبر کی بات ہے، کیونکہ روح بھیڑ میں نہیں جاگتی، وہ تنہائی میں جاگتی ہے، جب دنیا بولنا بند کرتی ہے اور تمہاری اصلی ذات دھیرے سے بولنے لگتی ہے۔ تنہائی میں تم ان چیزوں کو دیکھنا شروع کرتے ہو جو تم نے پہلے کبھی وقت یا ہمت نہ ہونے کی وجہ سے نہیں دیکھی۔ تم اپنی مسکراہٹ کے نیچے چھپا درد محسوس کرتے ہو۔ تمہارے خیالات جو بند پنجروں میں پرندوں کی طرح چکر لگاتے ہیں، انہیں دیکھتے ہو۔ تمہارے وہ حصے جو کبھی الفاظ نہیں بن سکے۔ یہاں کوئی دکھاوے کی ضرورت نہیں، کوئی جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں، کوئی تماشا کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس تنہائی میں تمہاری اصلی ذات جاگنے لگتی ہے۔ وہ ذات نہیں جو دوسروں کے جواب سے بنتی ہے، نہ وہ جو یادوں سے بنتی ہے، بلکہ وہ جو ہمیشہ سے وہی ہے، جو کبھی نہیں بدلتی۔ پہلے یہ عجیب لگتا ہے، خاموشی بہت گہری محسوس ہوتی ہے اور سکون برداشت نہیں ہوتا، کیونکہ ہمیں اپنے آپ کو بغیر کسی رکاوٹ کے دیکھنے کی عادت نہیں۔ ہم درد سے بھاگتے ہیں، سچائی سے بھاگتے ہیں، اپنے دل کے اس انجان گہرائی سے بھاگتے ہیں، مگر
اگر تم وہی رہو، اگر تم اس آگ میں بیٹھ جاؤ تو کچھ نرم ہونے لگتا ہے، تمہارے تیز خیالات تھم جاتے ہیں، تمہارا ظاہری نقاب ڈھیلا ہونے لگتا ہے۔ وہ کہانیاں جو تم نے اپنے بارے میں بنائی کہ تم کون ہو، تم میں کیا کمی ہے، دوسروں نے تمہارے ساتھ کیا کیا، وہ ختم ہونے لگتا ہے۔ جو بچتا ہے وہ خالص، سچا اور بالکل انسانی ہے، اور اس خالص پن میں تم اور ٹکڑے ٹکڑے نہیں رہتے، تم مکمل ہو جاتے۔ تنہائی کا مقصد تمہیں دنیا سے الگ کرنا نہیں، بلکہ تمہیں دنیا سے جوڑنا ہے، کیونکہ اگر تم نے خود کو نہیں دیکھا تو کسی دوسرے سے کیسے ملے گا؟ اگر تم نے اپنے اس حصے کو قبول نہیں کیا جسے تم نے ہمیشہ چھپایا تو کسی سے سچی محبت کیسے کرو گے؟ تنہائی میں تم ایک ساتھ ہونے لگتے ہو، تم معاف کرنا شروع کرتے ہو، تم یاد کرتے ہو کہ تم اپنے زخم نہیں ہو، نہ تمہارا ماضی، نہ تمہاری ناکامیاں، تم وہ ہو جو ان سب کو دیکھتا ہے، تم وہ ہوش ہو جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یہ ہوش بہت نرم ہے، وہ اپنے آپ کو اعلان نہیں کرتا، وہ تمہارے ہار ماننے کا منتظر ہے۔ جب تم اس لمحے سے لڑائی بند کر دیتے ہو، جب تم اپنی کوئی تنہائی سے انکار نہیں کرتے، تو یہ ہوش دھیرے دھیرے ابھرتا ہے، کھلا جیسے کوئی پرانا سمندر پر صبح کا سورج۔ اسی وجہ سے ہر روحانی شخص جنگل میں، صحرا میں یا گفا میں گیا، دنیا سے بھاگنے کے لیے نہیں، بلکہ دنیا کے جھوٹ کو چھوڑنے کے لیے، پاک ہونے کے لیے نہیں، بلکہ سچا ہونے کے لیے۔ تنہائی کوئی کمی نہیں، یہ ایک مکمل چیز ہے، سمجھ، صفائی اور ربط کا مقام۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں خدا بولتا ہے، نہ برق سے بلکہ سکون سے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب تمہیں احساس ہوتا ہے کہ تمہاری سب سے گہری سمجھ ہمیشہ سے تم میں تھی، اس شور کے نیچے جو تم نے زندگی سمجھ لیا تھا۔ اس پاک خاموشی میں تم اپنی روح کو سنتے ہو، کوئی آواز نہیں بلکہ ایک احساس، ایک وجود جو اپنے آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں رکھتا، وہ بس ہے۔ اور پہلی بار تمہیں لگتا ہے کہ بس ہونا کافی ہے، تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں کچھ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں صرف جینے کی اجازت ہے، اور یہ جینا پاک ہے۔ مگر تنہائی ہمیشہ نرم نہیں ہوتی، جب تم اس میں گہرے اترتے ہو تو تم سائے سے ٹکراتے ہو، تم ان یادوں کو دیکھتے ہو جو تم نے دفن کی، ان جذبات کو جو تم نے چھپائے، ان خواہشات کو جو تم نے انکار کیا۔ یہاں اکثر لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں بہت ٹوٹا ہوا ہوں، میں یہ نہیں سہ سکتا، میں اتنا محسوس نہیں کرنا چاہتا۔ مگر یہ وہی درد ہے جو تمہیں اپنے آپ تک لے جاتا ہے۔ شفا ہمیشہ روشنی نہیں ہوتی، کبھی یہ گہرا اندھیرا ہوتا ہے، ایک حساب، ایک ٹوٹنا جو ہر جھوٹ کو ختم کرتا ہے تاکہ سچ ابھر سکے۔ اگر تم اس ٹوٹنے میں رہو، اگر تم اس وقت جب تمہارے اندر کا عالم لرزتا ہے بھاگنے سے انکار کرو، تو تمہیں کچھ عجیب و غریب چیز ملے گی، ایک خاموشی جو خالی نہیں بلکہ لامحدود ہے، ایک جگہ جو کھوکھلی نہیں بلکہ پاک ہے، ایک وجود جو بہت پرانا اور زندہ ہے۔ یہ خلیت کا دروازہ ہے، یہ وہ چیز نہیں جو تم ڈھونڈتے ہو، یہ وہ ہے جس میں تم گرتے ہو۔ اور یہاں زبان کام نہیں کرتی، یہاں عقل ہار مانتی ہے، کیونکہ یہ وہ جگہ نہیں جہاں وہ تم جو تم سمجھتے تھے رہتا ہے۔ یہ اس تم کے ختم ہونے کی شروعات ہے، وہ لمحہ
جب تم جواب ڈھونڈنا بند کر دیتے ہو اور سوال میں ہی گھلنے لگتے ہو، تنہائی تمہیں اس کے لیے تیار کرتی ہے، وہ شور کو صاف کرتی ہے، وہ نقاب اتارتی ہے، وہ تمہیں تمہارے وجود کے کنارے تک لے جاتی ہے، اور اس کنارے پر کچھ بھی پکڑنے کے لیے نہیں بچتا، نہ کوئی عقیدہ، نہ کوئی نام، نہ کوئی پہچان، صرف وہ راز جو نہ بتایا جا سکے، جسے ہم خلیت کہتے ہیں۔ تو جب ہم اس سفر میں آگے بڑھتے ہیں، ہمیں یہ پوچھنا ہے، کیا ہم اس گہرے خلیت کے سامنے سکون سے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ کیا ہم چھوڑ سکتے ہیں سب کچھ؟ سمجھنے، کنٹرول کرنے یا سمجھانے کی ضرورت؟ اور کیا ہم بھروسہ کر سکتے ہیں کہ اس خاموشی کے اندر کچھ اور بڑا منتظر ہے؟ اب ہم اگلا قدم اٹھاتے ہیں، اب ہم خلیت کا سامنا کرتے ہیں، اور سفر کے ایک لمحے میں کچھ ایسا آتا ہے جو سکھایا نہیں جا سکتا، صرف اس میں داخل ہونا ہوتا ہے۔ یہ نہ روشنی سے جگمگاتا ہے، نہ محبت سے نرم ہوتا ہے، یہ بہت کھلا، ٹھنڈا اور خاموش ہے۔ یہ تمہارے روحانی جد و جہد کا انعام ہے۔ جیسے شام کے بعد رات آتی ہے، یہ خلیت ہے۔ یہ کوئی مثال نہیں، کوئی بحران نہیں، بلکہ ایک زندہ ملاقات ہے اس خاموشی کے ساتھ جو ہر چیز کے نیچے ہے۔ تنہائی میں نقاب اتارنے کے بعد جب شور ختم ہوتا ہے، کچھ تمہارے ہوش کے کناروں پر دبنا شروع کرتا ہے، ایک سکون جو اتنا کھلا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا، ایک جگہ جو واپس دیکھتی ہے، تم اسے اپنی ہڈیوں میں محسوس کرتے ہو۔ یہ وہ سکون نہیں جو آرام دیتا ہے، یہ وہ سکون ہے جو تمہاری پہچان کو بھلا دیتا ہے، اور یہ ڈر لگتا ہے کیونکہ جو کچھ بھی تم اپنے آپ کو سمجھتے تھے وہ ڈھیلا ہونے لگتا ہے، دماغ گھبراتا ہے، انا انکار کرتی ہے، وہ نام دینا چاہتی ہے، پکڑنا چاہتی ہے، بھاگنا چاہتی ہے، مگر خلیت میں بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں، صرف ایک دعوت ہے کہ رہو، ہار مانو اور بھول جاؤ۔ رومی اس خلیت سے نہیں ڈرتا، وہ اس میں جیتا ہے، وہ اس میں ناچتا تھا۔ اس نے کہا، تم خاموشی سے کیوں ڈرتے ہو؟ خاموشی ہر چیز کی جڑ ہے۔ اگر تم اس کے خلیت میں چکر لگاؤ تو 100 آوازیں تمہیں وہ پیغام سنائیں گی جو تم سننا چاہتے ہو، اور وہ صحیح تھا، مگر یہ پیغام فوراً نہیں آتے، پہلے لرزش آتی ہے، بے چینی آتی ہے، ہر سہارے کا خاتمہ ہوتا ہے، تمہیں احساس ہوتا ہے کہ تمہاری زندگی کتنی شور پر بنی تھی، نہ صرف باہر کے شور بلکہ اندر کا شور بھی۔ کہانیاں، ڈر، خواہشات، پہچان، یہ سب یہاں دھیرے دھیرے ختم ہونے لگتے ہیں۔ تم اب وہ بچہ نہیں جو تصدیق مانگتا ہے، وہ کام کرنے والا نہیں جو کامیابی کے پیچھے بھاگتا ہے، وہ عاشق نہیں جو مکمل ہونا چاہتا ہے۔ تم صرف موجود ہو، مگر یہ موجودگی بننے کے لیے باقی سب کچھ مرنا ضروری ہے۔ خلیت کوئی سزا نہیں، یہ ایک کوکھ ہے، ایک پاک کمرہ جہاں سب کچھ ٹوٹا اور دوبارہ بنایا جاتا ہے، مگر یہ نرم نہیں ہوتی، یہ کوئی تسلی نہیں دیتی، یہ تم سے پورا ہار مانگتی ہے، نہ امتحان کے لیے بلکہ ایک سفر کے لیے۔ تم اپنا نام خلیت میں نہیں لے جا سکتے، تم اپنے عقائد، اپنی ٹرافیز، اپنے زخم نہیں لے جا سکتے، تمہیں برہنہ اس اندھیرے میں چلنا ہوگا، ہر چیز سے خالی، اور جو تم وہاں پاتے ہو وہ کوئی کمی نہیں بلکہ اصلی ذات ہے، کھوکھلا نہیں بلکہ مکمل پن۔ خلیت تمہارا خاتمہ نہیں ہے، یہ اس کا خاتمہ ہے جو تم نہیں ہو۔ وہاں ایک خاموشی ہے جو شفا دیتی ہے، بول کر نہیں بلکہ تھام کر،
یہ تمہارے تمام تضاد کو تھامتی ہے، یہ تمہاری شرمندگی اور تمہاری خوبصورتی کو، تمہاری طاقت اور تمہارے دکھ کو، تمہاری خواہش اور تمہارے ڈر کو تھامتی ہے۔ یہ فیصلہ نہیں کرتی، یہ صرف جذب کرتی ہے، یہ واپس دیکھتی ہے تمہاری شکل نہیں بلکہ تمہاری ذات کو، اور پہلی بار تم محسوس کرتے ہو کہ وہ جو ہمیشہ سے تھا اب بھی ہے، ایک ہوش جو وقت یا کہانی سے چھوا نہیں گیا۔ یہ ہوش شخصی نہیں ہے، یہ تمہارا نہیں ہے، یہ تم ہو۔ اور جب تم اس خاموشی کو چھو لیتے ہو، جب یہ تمہیں تھام لیتی ہے، تو تمہیں کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے جو بھلایا نہیں جا سکتا، کہ وہ سب کچھ جو تم ڈھونڈ رہے تھے کبھی باہر نہیں تھا، وہ اس شور کے نیچے دفن تھا جو تم ڈر کے مارے پکڑے ہوئے تھے۔ مگر خلیت میں ہمیشہ رہنا ممکن نہیں، یہ ایک سفر ہے، ایک دروازہ ہے، ایک پاک راستہ جس سے ہر ڈھونڈنے والا گزرتا ہے، اور اس کے پار زیادہ خاموشی نہیں بلکہ موجودگی ہے۔ اصلی زندگی وہ نہیں جو ضرورتوں اور کرداروں کی ہے، بلکہ وہ جو ہر چیز میں صفائی اور نیکی کے ساتھ چلتی ہے۔ خلیت میدان صاف کرتی ہے، یہ پرانا چھلکا توڑتی ہے، اور ٹوٹنے سے کچھ نئے ابھرتے ہیں، ایک خیال کے طور پہ نہیں بلکہ ایک زندہ تجربے کے طور پر۔ تم جاگتے ہو، تم اپنی آنکھیں نہیں کھولتے بلکہ اندر کی طرف دیکھتے ہو، اور جو تم دیکھتے ہو وہ کوئی شکل یا روپ نہیں بلکہ موجودگی ہے۔ مگر اس جگہ کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ہم اس مقام کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں جہاں ہم کھڑے ہیں۔ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اس خاموشی کا جو ہمیں بحرانہ کرتی ہے، کیونکہ اس کے بغیر ہم کبھی یاد نہ کرتے کہ ہم کون ہیں۔ خلیت مٹاتی نہیں، یہ ظاہر کرتی ہے، اور جو یہ ظاہر کرتی ہے وہ عقل سے پرے ہے، زبان سے پرے ہے۔ تم اسے بیان نہیں کر سکتے، تم صرف یہ بن سکتے ہو، اور جب تم بنتے ہو، جب تم اس پاک اندھیرے سے نکلتے ہو بغیر کسی نام یا نقشے کے، تو تم اس شخص کے طور پر واپس نہیں آتے جو تم تھے، تم واپس آتے ہو ہوش کے طور پر۔ تو سانس لو، جو تھا اسے مرنے دو، جو جھوٹ تھا اسے دفن ہونے دو۔ خاموشی کے بوجھ کو دکھ نہ سمجھو بلکہ نیکی سمجھو، اس سکون کو اپنے اندر بھرنے دو، سن ہونے کے لیے نہیں بلکہ کھلنے کے لیے۔ اسے وہ جگہ کھولنے دو جہاں اگلا سچ ابھرتا ہے، اور جب یہ ابھرتا ہے تو تمہیں اسے سمجھنے کی ضرورت نہیں، تم اسے اپنی سانس میں، اپنے دل کی دھڑکن میں، اپنے پیروں کی زمین پر لگنے میں محسوس کرو گے۔ تم محسوس کرو گے کہ کچھ بدل گیا ہے، اس لیے نہیں کہ کچھ جوڑا گیا بلکہ اس لیے کہ کچھ جھوٹ ختم ہو گیا۔ اور اب اس خاموشی سے، اس پاک خلیت سے ہم اگلا قدم اٹھاتے ہیں، واپس شور کی دنیا میں نہیں بلکہ آگے روشنی کی موجودگی میں، اس دھیمے معجزے میں جو پورا یہاں ہونے کا ہے۔ جب خلیت نے تمہیں خالی کر دیا، جب جھوٹ کے نقاب اتر گئے، تو جو بچتا ہے وہ کھوکھلا نہیں بلکہ ایک خاموشی ہے جو موجودگی سے بھری ہے۔ تم اس موجودگی میں نہ کسی دھوم دھام سے داخل ہوتے ہو، نہ کسی بڑے اعلان سے، تم بس اتنا محسوس کرتے ہو کہ یہ ہمیشہ سے تھی، منتظر۔ اور اس ہوش کے لمحے میں کچھ گہرا بدلتا ہے، دنیا نہیں بدلتی بلکہ تمہارا دیکھنے کا انداز بدلتا ہے۔ تمہاری سانس دھیمی ہو جاتی ہے، اس لیے نہیں کہ کسی نے کہا کہ دھیان کرو، بلکہ اس لیے کہ تمہارا جسم یاد کرتا ہے کہ وہ محفوظ ہے۔ تمہاری آنکھیں عام چیزوں پر روشنی دیکھنا شروع کرتی ہیں،
ایک پتا، ایک ہاتھ، ایک پانی کا پیالہ، وقت اب وہ چیز نہیں جو بھاگنا ہے. تم یہاں ہو اور یہاں ہونا کافی ہے. یہ روحانی سفر کا آغاز ہے. یہ کوئی چڑھائی نہیں جو اکثر دکھائی جاتی ہے، بلکہ ایک نرم دھیما سفر ہے جو زندگی کے ساتھ گہری دوستی کی طرف لے جاتا ہے. رومی نے اسے بہت سادہ انداز میں بیان کیا. وہ کہتا ہے، اور تم کب شروع کرو گے وہ لمبا سفر اپنے اندر کی طرف؟ یہ الفاظ کوئی چیلنج نہیں ہے، نہ کوئی دعوت ہے. یہ سفر کسی نئی جگہ جانا نہیں، بلکہ وہاں واپس آنا ہے جہاں تم ہمیشہ سے تھے، مگر نئی آنکھوں کے ساتھ. اور وہ آنکھیں کیا دیکھتی ہیں؟ وہ روحانی یا عجیب چیز نہیں، وہ بالکل انسانی ہے. تم دیکھتے ہو کہ تم ایک دن میں کتنی بار اپنی سوچ کو دھوکہ دیتے ہو، کتنی جلدی تم حقیقت کے لمحے کو چھوڑ کر ماضی یا مستقبل میں چلے جاتے ہو. تم دیکھتے ہو کہ ڈر کتنا جلدی ابھرتا ہے، خوشی کتنی آسانی سے گزر جاتی ہے، اور تم کتنا چاہتے ہو کہ کوئی تمہیں دیکھے، خود تم بھی. مگر موجودگی صرف باہر کی چیزوں کو دیکھنا نہیں، یہ اس شخص کو دیکھنا ہے جو دیکھ رہا ہے. یہ اپنی نظر اندر کی طرف کرنا ہے، زیادہ سوچنے کے لیے نہیں بلکہ زیادہ صاف دیکھنے کے لیے. یہ پہچاننا ہے کہ ہر خیال، ہر احساس، ہر کردار کے نیچے کچھ ہے جو نہیں ہلتا، جو نہیں بدلتا. یہ کچھ کوئی چیز نہیں ہے، یہ وہ خاموش دیکھنے والا ہے، یہ وہ بے نام میں ہے، وہ جگہ جہاں سب کچھ ابھرتا ہے اور ڈوبتا ہے. اور جب تم اس جگہ کو پہچان لیتے ہو، تمہاری پوری زندگی ایک دھیان بن جاتی ہے. برتن دھونا ایک پاک کام بن جاتا ہے، بولنا موجودگی کا اظہار بن جاتا ہے، خاموشی ایک ساتھی بن جاتی ہے. رومی اس ہوش کے کنارے پر ناچتا تھا، ایک خیال کے طور پر نہیں بلکہ ایک زندہ حقیقت کے طور پر. اس کا گھومنا تماشا نہیں تھا، وہ ہار ماننا تھا، ایک خدا کو اب میں گھلانا. وہ دنیا سے بھاگنا نہیں چاہتا تھا، وہ اس میں اور گہرا اتر گیا، یہاں تک کہ اندر اور باہر، خود اور دوسرا، یہ سب سورج کی دھوپ میں دھوئیں کی طرح گھل گئے. اور یہ ہے جو موجودگی کرتی ہے، یہ سوچی ہوئی حدیں ختم کرتی ہے. تم اپنے آپ کو الگ نہیں دیکھتے اس سے جو تم دیکھتے ہو. تم دنیا میں نہیں، دنیا کا حصہ ہو. وہ درخت وہاں نہیں اور تم یہاں نہیں، صرف ایک تجربہ ہے جو کھل رہا ہے، اور اس کھلنے میں ایک دھیمی خوشی. یہ موجودگی کوئی رسم نہیں مانگتی، اسے کوئی مذہبی عقیدہ نہیں چاہیے. یہ صرف ایک چیز مانگتی ہے، تمہارا توجہ. وہ سخت توجہ نہیں جو کنٹرول یا تجزیہ کرتا ہے، بلکہ وہ نرم توجہ جو محبت سے آتا ہے. وہ توجہ جو تم کسی بچے کو چلنا سیکھتے ہوئے دیتے ہو، نرم، صبر والا، بغیر کسی ڈیمانڈ کے. جب تم اپنی زندگی کو ایسے توجہ دیتے ہو تو وہ بولنا شروع کرتی ہے، الفاظ میں نہیں بلکہ احساسات میں، اشاروں میں، انٹیوشن کے دھیمے حرکتوں میں. کائنات ایک مشین سے کم اور ایک آئینہ زیادہ بن جاتی ہے، جو تمہاری خواہشات نہیں بلکہ تمہاری ذات کو واپس دکھاتی ہے. اور تم چلنا شروع کرتے ہو، کسی پلان کے ساتھ نہیں بلکہ موجودگی کے ساتھ. تم زندگی کو جواب کے طور پر جینا شروع کرتے ہو، ری ایکشن کے طور پر نہیں. مگر یہ سفر آسان نہیں. موجودگی سب کچھ ظاہر کرتی ہے، خاص طور پر وہ حصے جو تم نے چھپائے. روحانی سفر
ہمیشہ روشنی کا نہیں ہوتا، یہ تمہیں غصہ، حسد، دکھ اور خلیت سے گزارتا ہے، مگر موجودگی سب کچھ تھامتی ہے، وہ انکار نہیں کرتی، نہیں ٹھیک کرتی ہے، وہ بس دیکھتی ہے، اور اس دیکھنے میں درد بدلنا شروع ہوتا ہے، زبردستی نہیں بلکہ پہچان سے۔ تم سمجھنے لگتے ہو کہ تمہارے جذبات رکاوٹیں نہیں، پیغام ہے۔ تمہاری بے چینی ناکامی کا نشان نہیں بلکہ واپس آنے کی دعوت ہے۔ ہر ٹرگر ایک دروازہ بن جاتا ہے، ہر زخم ایک کھڑکی، اور یہاں اصلی سفر ہوتا ہے، سکون کے لمحوں میں نہیں بلکہ انکار کے لمحوں میں۔ کیا تم غصے میں بھی موجود رہ سکتے ہو جب ڈر ہو، جب اکیلا پن ہو؟ کیا تم اپنے سینے کے درد کے ساتھ بغیر کسی ڈسٹریکشن کے بیٹھ سکتے ہو؟ کیا تم اپنے خیالات کو بغیر ہر بات پر یقین کیے سن سکتے ہو؟ یہ موجودگی کی آگ ہے، اور یہ تمہیں دھیرے دھیرے محبت سے صاف کرتی ہے۔ تم جلتے ہو، راکھ بننے کے لیے نہیں بلکہ سچائی، صفائی اور اصلیت بننے کے لیے۔ جب تک جو بچتا ہے وہ شخص نہیں جو تم سمجھتے تھے، بلکہ وہ سچائی جو تم ہو۔ اور یہاں تم کچھ اور گہرا دیکھنا شروع کرتے ہو۔ جب تم موجودگی میں بیٹھتے ہو، جب تم جو ہے اس کے لیے کھلتے ہو، تو ایک گرمی ہے، ایک دھیمی آواز خاموشی کے نیچے، ایک دھارا جو ہر چیز میں چلتی ہے۔ یہ کوئی خیال نہیں، یہ کوئی فلسفہ نہیں، یہ ایک احساس ہے، موجودگی کے اندر ایک موجودگی، اور یہ محبت جیسا لگتا ہے۔ وہ محبت نہیں جو آتی جاتی ہے، نہ ہی وہ محبت جو شرطوں پر ہوتی ہے، بلکہ وہ محبت جو بس ہے۔ رومی اسے محبوب کہتا ہے، اور اس نے اسے ہر چیز میں دیکھا، پتوں کے درمیان، سورج کی روشنی میں، ایک ماں کی آواز میں، دکھ میں، رات کے خاموش آنسوؤں میں۔ محبوب زندگی سے الگ نہیں تھا، وہ زندگی خود تھی جو نقاب کے بغیر دکھتی تھی۔ یہ محبت کوئی چیز نہیں جو تم حاصل کرتے ہو، یہ وہ ہے جو تم کھولتے ہو۔ یہ کسی دھوم یا روشنی کے ساتھ نہیں آتی، یہ اس لمحے میں آتی ہے جب تم ڈھونڈنا بند کر دیتے ہو۔ یہ تب ظاہر ہوتی ہے جب ڈھونڈنے والا گھل جاتا ہے اور صرف موجودگی بچتی ہے۔ یہ پکڑنے میں نہیں، ہار ماننے میں ملتی ہے، اور تم اسے تب جان لو گے جب یہ اپنا نام نہیں بتاتی، بلکہ جب یہ گھر جیسا محسوس ہوتا ہے، ایک واپسی، ایک یاد، ایک دھیما، بے زبان ہاں۔ اور اس طرح تنہائی سے شروع ہوا سفر، جو خلیت کی آگ سے گزرا، جو موجودگی کے دروازے کھولا، اب محبت میں کھلنے لگتا ہے۔ ایک خیال نہیں، ایک مقصد نہیں، بلکہ ایک دھیما احساس کہ تم کبھی اکیلے نہیں تھے، کہ خاموشی کے پیچھے، موجودگی کے نیچے، سانس کے اندر کچھ ہمیشہ منتظر تھا، دیکھ رہا تھا، تھام رہا تھا، محبت کر رہا تھا۔ یہ محبوب ہے۔ اب ہم اس کی طرف مڑتے ہیں، اب ہم آخری دروازہ کھولتے ہیں، اب ہم الہی محبت کو یاد کرنا شروع کرتے ہیں۔ وہ محبت جو ہر چیز کے نیچے ایک دھیمی دھڑکن ہے، اس کے پاس کوئی آواز نہیں، پھر بھی یہ ہر زبان میں بولتی ہے۔ اس کا کوئی چہرہ نہیں، پھر بھی یہ ہر آنکھ سے دیکھتی ہے۔ یہ کسی شکل سے بندھی نہیں، پھر بھی یہ ہر شکل میں رہتی ہے۔ یہ وہ محبت ہے جس کے لیے رومی نے اپنی زندگی وقف کی۔ وہ محبوب جو نہ کوئی شخص ہے، نہ کوئی جذبہ، بلکہ وہ الہی موجودگی جو ہر چیز میں رہتی ہے، اور صرف انہیں دکھتی ہے جو ہر اس طبقے کو چھوڑ دیتے ہیں جو محبت نہیں۔ محبوب ڈھونڈنے سے نہیں ملتا، جتنا تم اس کے پیچھے بھاگتے ہو اتنا ہی یہ دور جاتا ہے۔ مگر جس لمحے تم رک جاتے ہو، جس لمحے تم سکون میں داخل ہو جاتے ہو،
اور پورا موجود ہو جاتے ہو، تمہیں احساس ہوتا ہے کہ یہ ہمیشہ سے تمہارے ساتھ تھا، دیکھ رہا تھا، منتظر تھا، تمہیں پیار کر رہا تھا جب تم خود سے پیار نہیں کر سکے۔ یہ وہ محبت نہیں جو خواہش سے بنتی ہے، یہ وہ محبت نہیں جو مانگتی ہے، یہ وہ محبت ہے جو دیکھتی ہے، جو قبول کرتی ہے، جو ہر جھوٹ کو جلا دیتی ہے، ظالمانہ طور پر نہیں بلکہ تاکہ جو سچ ہے وہ سانس لے سکے۔ اور اسی لیے الہی محبت کا راستہ ہمیشہ نرم نہیں ہوتا، کبھی یہ آگ ہے، کبھی یہ نقصان ہے، کبھی یہ ہر اس چیز کا ٹوٹنا ہے جو تمہیں محفوظ محسوس کراتا ہے، کیونکہ سچی محبت صرف ایک چیز چاہتی ہے، تمہارا سچ، اور وہ سچ آرام سے نہیں ملتا، اسے کھودنا پڑتا ہے، کھولنا پڑتا ہے، ظاہر کرنا پڑتا ہے۔ تو محبوب تمہاری زندگی میں حرکت کرنا شروع کرتا ہے، ہمیشہ پورا ہونے سے نہیں بلکہ کبھی کبھار خواہش سے، کیونکہ خواہش وہ پاک درد ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم صرف جسم نہیں، نہ کردار نہ دماغ۔ خواہش روح کی آواز ہے جو اپنے گھر کی طرف بلاتی ہے۔ رومی یہ سمجھتا تھا، اس کے شعر الہی کے لیے پیار کے خط تھے، خوشی کی چیزیں، زخم جو نظموں میں بدل گئے۔ اس نے لکھا، جس پل میں نے اپنی پہلی محبت کی کہانی سنی، میں نے تمہیں ڈھونڈنا شروع کیا، یہ جانے بغیر کہ میں کتنا اندھا تھا۔ عاشق کہیں ملتے نہیں، وہ ہمیشہ سے ایک دوسرے میں ہوتے ہیں۔ یہ ایک الجھن ہے، ہم سوچتے ہیں کہ ہم خود کو ڈھونڈ رہے ہیں، سکون کو ڈھونڈ رہے ہیں، محبت ڈھونڈ رہے ہیں، مگر اصل میں ہم اس جگہ کو ڈھونڈ رہے ہیں جو ہمارے اندر ہے، جہاں محبوب پہلے سے رہتا ہے، اوپر نہیں، دور نہیں، بلکہ اندر۔ اور اس جگہ کو چھونے کے لیے ہمیں بھاگنا بند کرنا ہے، ہمیں ہاتھ بڑھانا بند کرنا ہے، ہمیں اندر کی طرف مڑنا ہے، زبردستی نہیں بلکہ عزت سے۔ یہ دل سے شروع ہوتا ہے، جسمانی دل سے نہیں بلکہ وہ جذباتی مرکز جو تمہاری ذات کا ہے، وہ جگہ جہاں دکھ اور شکر ایک ساتھ ملتے ہیں، جہاں تم نے ہر درد، ہر امید چھپائی ہے۔ محبوب کو ڈھونڈنے کے لیے تمہیں اس مندر میں ننگے پاؤں اور کھلے ہاتھوں کے ساتھ داخل ہونا ہے، تمہیں اپنی کمزوری کے سامنے جھکنا ہے، تمہیں اپنے آپ کو معاف کرنا ہے، کسی اخلاقی کام کے طور پہ نہیں بلکہ روحانی ضرورت کے طور پر، کیونکہ ہر وہ دیوار جو تم نے اپنے دل کے ارد گرد بنائی تاکہ خود کو بچا سکو، اس نے محبت کو بھی دور رکھا۔ اور محبوب زور نہیں دیتا، وہ منتظر ہے، وہ تمہارے نرم ہونے کا، تمہارے رونے کا، اگر یہ ضروری ہے، منتظر ہے، کیونکہ صرف ٹوٹنے میں ہم مکمل ہوتے ہیں۔ تم شاید اسے ایک بار میں پورا محسوس نہ کرو، یہ ایک جھلک کی طرح آ سکتا ہے، ایک سکون کا لمحہ جو کسی وجہ کے بغیر آتا ہے، ایک ناگہانی خاموشی جو ہنگامے کے درمیان آتی ہے، ایک آنسو جس کی تمہیں امید بھی نہیں تھی، ایک سانس جو جسم سے گہری لگتی ہے، اور اس لمحے میں تمہیں پتہ چلے گا کہ محبت یہاں ہے، باہر نہیں، الفاظوں میں نہیں، اشاروں میں نہیں، بلکہ ایک موجودگی کے طور پر، ایک سچائی کے طور پر، ایک چیز جو اتنی قریب ہے کہ نام نہیں رکھا جا سکتا، صرف محسوس کیا جا سکتا ہے، صرف اس کے سامنے ہار مانی جا سکتی ہے۔ اور جتنا زیادہ تم ہار مانتے ہو اتنا یہ بڑھتی ہے، ایک تجربے کے طور پہ نہیں بلکہ ایک ہونے کے انداز کے طور پر۔ تم دنیا میں الگ انداز سے چلنا شروع کرتے ہو، پکڑ کر نہیں اپنا بچاؤ کر کے، بلکہ روشنی بن کر۔ دوسروں سے مکمل ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ تم نے اپنی مکمل ذات یاد کر لی۔ محبت ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ تم
خود محبت بن گئے، اور اس بننے میں زندگی بدل جاتی ہے، اس لیے نہیں کہ دنیا بدلتی ہے، بلکہ اس لیے کہ تم اس کا انکار نہیں کرتے، تم اسے الگ نہیں کرتے، تم اس سے کچھ مانگتے نہیں، تم ایک آئینہ بن جاتے ہو جس میں دوسرے اپنی روشنی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کوئی نظریہ نہیں، یہ تمہاری روح کا سچا سانس لینے والا سچ ہے، اور جب یہ جاگ جاتا ہے تو وہ تمہیں کبھی بھولنے نہیں دیتا، چاہے تم دوبارہ سو جاؤ، چاہے تم شک کرو، چاہے تم خود کو گمشدہ محسوس کرو، محبوب تمہیں واپس بلاتا ہے، سپنوں کے ذریعے، درد کے ذریعے، خوبصورتی کے ذریعے، خاموشی کے ذریعے، اور ہر بار وہ ایک ہی سوال پوچھتا ہے، کیا تم دوبارہ پیار کرو گے؟ کیا تم کھلو گے؟ اور اگر تم ہاں کہتے ہو تو کچھ معجزہ سا ہوتا ہے، زندگی تمہارے ساتھ ناچنے لگتی ہے، صرف خوشی کے حصے نہیں بلکہ ہر چیز، دکھ پاک بن جاتا ہے، غصہ طاقت بن جاتا ہے، اکیلا پن قربت بن جاتا ہے، تم محبوب کو ہر چیز میں دیکھنا شروع کرتے ہو، ہوا میں جو تمہارے چہروں کو چھوتی ہے، اس اجنبی میں جو مسکراتا ہے، اس درد میں جو جانے سے انکار کرتا ہے، تمہیں احساس ہوتا ہے کہ کچھ کبھی الگ نہیں تھا، کہ تمہارا دکھ بھی محبت کا ایک روپ ہے، ایک نقاب جو تمہیں واپس اپنے آپ تک لے آیا۔ رومی نے ہر چیز میں محبوب کا چہرہ دیکھا، کیونکہ وہ خود کچھ بھی نہیں رہا، اس نے اپنے آپ کو اتنا خالی کر دیا کہ صرف محبت بچی۔ یہ ایک دعوت ہے، کوئی بڑا شخص بننے کی نہیں، بلکہ بالکل کوئی نہ ہونے کی، اتنا موجود ہونے کی کہ تم روشنی کے لیے شفاف ہو جاؤ۔ تمہیں اب ثابت کرنے، اپنے بچاؤ کرنے یا مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں، تم ایک قربانی کے طور پر موجود ہو، اور وہ قربانی محبت ہے۔ مگر اب بھی جب الہی یاد جاگ چکی ہے، سفر ختم نہیں ہوتا، کیونکہ محبت جب جاگتی ہے تو سکون نہیں کرتی، وہ پھیلتی ہے، وہ باہر کی طرف بہنا چاہتی ہے، وہ بانٹنے کی خواہش رکھتی ہے، اظہار کرنے کی، جینے کی۔ الہی محبت دھیان کے کمروں کے پاک کتابوں میں چھپ کر نہیں رہنا چاہتی، وہ تمہارے الفاظوں میں، تمہارے ہاتھوں میں، تمہاری نظر میں جینا چاہتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ تم اسے دنیا کو دو، بڑے اشاروں سے نہیں بلکہ موجودگی سے، صبر سے، سننے سے، بار بار کھلے دل سے ظاہر ہونے سے، چاہے یہ درد دے۔ اور اس طرح ہم یہاں پہنچتے ہیں، خاتمے پر نہیں بلکہ شروعات پر، ایک ایسی شروعات جہاں محبت جی جاتی ہے، جہاں وہ نرم آگ بن جاتی ہے جو جلاتی نہیں بلکہ گرمی دیتی ہے، ایک خاموشی جو الگ نہیں کرتی بلکہ شفا دیتی ہے، ایک موجودگی جو ہر اس شخص سے کہتی ہے جس سے تم ملتے ہو، تم اکیلے نہیں ہو، تم ٹوٹے نہیں ہو، تم محبت ہو، تم محبت ہو۔ اور یہاں سے بس ایک ہی قدم بچتا ہے، ایک ساتھ ہونا، اس محبت کو واپس دنیا میں لے جانا، یہ سفر جو اندر شروع ہوا اسے باہر جینا، وہ موجودگی جو تم نے پائی اسے اپنے جینے کا انداز بنانا، اور اس طرح ہم یہ دائرہ بند کرتے ہیں، خاتمے کے ساتھ نہیں بلکہ واپسی کے ساتھ، یاد کے ساتھ، ایک دھیمی بندگی کے ساتھ، نہ کہ دماغ سے بلکہ دل سے جینا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں سوچ کی طرف، سکون کی طرف، آخری سانس کے راز کی طرف۔ اب ہم واپس آتے ہیں وہاں سے نہیں جہاں سے شروع کیا، بلکہ وہاں جہاں ہم ہمیشہ سے تھے، بس اب کھلی آنکھوں کے ساتھ۔ تم تنہائی سے گزرے، خلیت کے سامنے کھڑے رہے، موجودگی کی طاقت کو جگایا اور اس محبت کو یاد کیا جو نام سے پرے ہے، مگر یہ کوئی سبق نہیں تھا، یہ ایک یاد تھی کہ جو تم نہیں ہو اسے ہٹانا، تاکہ جو تم ہو
وہ دوبارہ چمک سکے۔ اب ڈھونڈنے کے لیے کچھ نہیں بچا، نہ کوئی سبق پکڑنے کے لیے، نہ کوئی رسم کرنے کے لیے۔ صرف یہ سانس ہے، یہ لمحہ ہے، یہ دھیما احساس ہے کہ ہر پاک چیز یہاں پہلے سے ہے۔ یہ وہ سچ ہے جو رومی نے ہر شعر میں رکھا کہ ڈھونڈنے والے اور جو ڈھونڈا جا رہا ہے وہ الگ نہیں، کہ خواہش خود ایک اشارہ ہے کہ محبوب قریب ہے، اور کہ اچھائی اور برائی، صحیح اور غلط کے پار ایک میدان ہے، ایک سکون کا میدان، ایک ربط کا میدان، ایک سچ کا میدان۔ اور رومی کے شبدوں میں تم سے وہاں ملوں گا۔ مگر اس سچ کو دنیا میں لے جانا کیا ہے؟ یہ ہے دھیرے جینا، زیادہ سننا، کم بولنا، اپنی اور دوسروں کی انسانیت کے لیے جگہ دینا، زندگی کو فیصلے سے نہیں بلکہ موجودگی سے ملنا، الہی کو صرف پاک جگہوں میں نہیں بلکہ برتن میں، دروازوں میں، مایوسی میں اور خوشی میں دیکھنا۔ یہ ہے طوفان میں سکون کا مرکز بننا۔ تو جب یہ سفر ختم ہوتا ہے، اسے ختم نہ سمجھو، اسے شروعات سمجھو، ایک نرم قسم کہ ہر دن اپنے آپ کو تھوڑی سی خاموشی دو، رومی کے سبق کو شعروں میں نہ رہنے دو بلکہ اپنی موجودگی میں اگاؤ، اپنی تنہائی کو طاقت بناؤ، اپنی خاموشی کو سمجھ بناؤ، اپنے دل کو ایک دروازہ بناؤ، اور اگر کبھی بھول جاؤ تو یہاں واپس آؤ، اس ویڈیو میں نہیں بلکہ اپنے آپ میں، اس شخص کے پاس جو ہمیشہ سن رہا تھا، اس موجودگی کے پاس جو کبھی نہیں چھوڑی۔ تم سفر پر نہیں ہو، تم خود سفر ہو۔ تم محبت کو نہیں ڈھونڈ رہے، تم محبت ہو جو اپنے آپ کو یاد کر رہی ہے۔ شکریہ کہ میرے ساتھ چلنے کے لیے، اور اب تم اپنے آپ کے ساتھ چلو، نیکی سے، سچائی سے، اور اپنی سانس میں محبوب کے ساتھ۔